إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال عليه الصلاة والسلام: حاسبوا قبل ان تحاسبوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقديرنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، آج شمسی سال کی، نئے سال کی پہلی تاریخ ہے. یہ سالوں کا گزر جانا اور سالوں کا آنا. ایک سال ختم ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا. یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی چلا آ رہا ہے، اور عموماً جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو بعض مرتبہ مبارکبادی بھی دیتے ہیں. اس مبارکبادی کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کسی امتحان کے دور سے گزر رہا تھا، اب وہ اس امتحان سے کامیاب ہو گیا، تو ایسے موقع پر مبارکبادی دے دی جاتی ہے. چاہے وہ پڑھائی کے سلسلے کا امتحان ہو یا کوئی اور کہیں کسی طرح کا کوئی مقابلہ ہو، وہاں جو آدمی کامیاب ہو گیا، جو جیت گیا، تو اس کو مبارکبادی دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے مبارکبادی کے لائق تو وہ ہیں جن کا گزشتہ سال واقعی مبارکبادی کے لائق ہو، کہ وہ پورے سال ہر طرح کی گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر کبھی کہیں کوتاہی ہو گئی، اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے تلافی کی. ایسا خوش نصیب بندہ اور ایسی خوش نصیب بندی واقعی لائق اور قابل مبارکباد ہے. اور مبارکبادی کے لائق وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے تمام عائد کردہ فرائض کو
اور واجبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا، اور مبارکبادی کے لائق وہ ہے جس نے اس پورے سال میں اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے نبھایا جن ذمہ داریوں کا تعلق اس کے کسی خاص شعبے سے تھا۔ مبارکبادی کے لائق وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ہر اعتبار سے نبھایا۔ اب ہم میں سے کون اس مبارکبادی کے لائق ہے؟ انسان ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر بندہ اپنے بارے میں کسی نہ کسی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا جو یہ گزشتہ 1 جنوری سے لے کر اس سال کی 1 جنوری تک یہ سال گزرا اور میری زندگی کے یہ ایام گزرے، کس حال میں گزرے، ہر بندہ اپنے بارے میں کسی نہ کسی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کا فرمان، اس میں ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ ہو، خود اپنا حساب کر لو، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ تو ظاہر بات ہے جو سال گزر گیا، اس سال کے بارے میں اللہ کے ہاں تو حساب دینا ہی دینا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ سال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور تم کو وہاں حساب دینا پڑے، اپنے اس سال کا محاسبہ خود کرو کہ میرا یہ سال مبارکبادی کے لائق ہے یا خدا نخواستہ قابل حسرت اور قابل افسوس ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے صاحبزادی نے لکھا ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے تو ان کی جب تاریخ پیدائش ہر سال آتے تھے تو وہ اپنی اس سال کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، جس کو انہوں نے مرثیت سے تعبیر کیا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ اردو کے مسل میں اکثر پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن بندہ بار بار اپنے پائے ہوئے اور اپنے کھوئے ہوئے کے بارے میں موازنہ کرتا رہتا ہے۔ تو جس طرح ہم ہر سال اپنی زندگی کا ایک ایک سال کھوتے رہے، اب ہماری زندگی ایک اور سال چلا گیا، اس زندگی کے اس ایک سال کو ہم نے کھویا، اس کے بدلے میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کو اس انداز سے سوچے کہ اس سال میں جو کچھ ہم نے کام کیے اور بے شمار کام کیے، ہمارا دیکھنا بھی ایک مستقل کام ہے اور ہمارا بولنا بھی ایک مستقل کام ہے۔ ایسا اہم کام ہے کہ اللہ کی طرف سے اس بولنے پر پہرا لگا ہوا ہے۔ ہمارا سننا بھی ایک کام ہے، ہماری کمائیاں بھی ایک کام ہے، ہمارے خرچ کام ہے، ہمارا آپسی میل جول کام ہے، ہمارا تنہائیوں میں بیٹھنا ایک کام ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ایک کام ہے۔ اب یہ جو کام ہوتے ہیں 3 طرح کے،
ایک مفید فائدے والا کام، فائدے مند کام، ایک مضر نقصان دہ کام، نقصان والا کام، اور ایک وہ کام جس میں بظاہر نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان۔ جتنے بھی کام کریں گے ہم تین طرح کے ہیں، ایک وہ کام جو ہمارے لیے کیا ہے مفید اور کارآمد، ایک وہ کام جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ، اور کچھ کام ایسے جو بظاہر نہ مفید و کارآمد اور نہ مضر اور نقصان دہ۔ پھر اس کے دو طریقے ہیں، پھر دو حصے ہیں۔ ایک وہ کام جو دنیوی اعتبار سے مفید ہیں یا مضر ہیں یا بیچ بیچ میں، اسی طرح وہ کام جو دینی اعتبار سے مفید ہیں یا مضر ہیں یا درمیانی ہیں۔ تو ہمیں ان 6 طریقوں سے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا جو سال گزر گیا دینی اعتبار سے ان 3 کاموں میں سے کس کام میں گزرا، اور دنیوی اعتبار سے ان 3 کاموں میں سے کس کام میں گزرا۔ پھر یہ کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی کام دنیوی اعتبار سے تو مفید اور کارآمد تھا لیکن دینی اعتبار سے مضر اور نقصان دہ، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی کام دنیوی اعتبار سے بظاہر مضر اور نقصان دہ لیکن اخروی اعتبار سے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ بعض کام دنیوی اعتبار سے مفید اور کارآمد اور اخروی اعتبار سے نقصان دہ۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جس نے اپنی دنیا کو ترجیح دی، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر فرمایا کہ جس نے اپنی دنیا کو ترجیح دی اس نے بظاہر اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، بظاہر۔ یہ تو نقصان حقیقی ہے، اور جس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا بظاہر نقصان، وہاں تو بظاہر وہ تو حقیقی ہے، اس نے یعنی حقیقت میں اپنی آخرت کو کیا پہنچایا؟ نفع۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فآثروا ما یبقی، اس چیز کو ترجیح دو جو باقی ہے اس چیز پر جو فانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا یہ جو سال گزر گیا، اس سال کے بارے میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سال میرے لیے مبارک بادی کے لائق گزرا یا خدا نخواستہ قابل حسرت و افسوس۔ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ جب نیا سال آ جاتا ہے، چاہے شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، تو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، اور یہ مبارکبادی عموماً تو ہوتی ہے اس معنی کر کے کوئی بندہ کسی مرحلے میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تو ہم نے اس کو مبارکبادی دی، اور آئندہ کے لیے جو مبارکبادی دی جاتی ہے تو یہ ایک طرح کی دعا ہے کہ خدا کرے تمہارا یہ سال ہر اعتبار سے بابرکت گزرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گزشتہ سال ہے 2020، یہ 2020 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جیسے بقیہ سال ہوں گے، اور وہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے وہاں حساب دیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ اس سال میں نے کتنے ایسے کام کیے جو دنیوی اعتبار سے میرے لیے مضر تھے۔ مزہ تو آ گیا، وقتی طور پر خوشی ہوئی، لیکن حقیقت میں میرے لیے دنیوی اعتبار سے کیا تھے؟
مضر تھے، اور کتنے ایسے کام کیے جو دنیوی اعتبار سے میرے لیے مفید اور کارآمد تھے، اور کتنے ایسے کام کیے جن میں مجھے بظاہر نہ کوئی نفع اور نہ کوئی نقصان۔ ایک تو دنیوی لائن سے سوچنا ہے، اور دوسرے اخروی اعتبار سے کہ کون کون سے کام میں نے اس پورے سال میں ایسے کیے جو آخرت میں میرے لیے کیا ہے، اخروی اعتبار سے مفید ہیں، کارآمد ہیں، اور کون سے ایسے کام کیے جو اخروی اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ، اور کون سے ایسے کام کیے جو بظاہر نہ مفید ہیں اور نہ جو بظاہر نہ مضر ہیں۔ بظاہر میں نے اس لیے کہہ دیا مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں محترم امام صاحب نے فرمایا ہے کہ نتائج نظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ ترغیب دے دی جائے۔ حدیث میں ہے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ دارا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے جب انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا۔ اس میں من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ کتنے خوش نصیب بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور ابھی قبر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اس یقین کے ساتھ تعاون کریں کہ میرا اصل سرمایہ یہی ہے، اصل سرمایہ۔ جیسے وہ حدیث میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ بنی آدم دنیا کے اپنے کمائی کو اپنا مال کہتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بنی آدم کا اصل مال بس تین چیزیں ہیں، جو کھا کر ہضم کر لیا اور پہن کر پرانا کر لیا، اور جو اپنی دنیوی زندگی میں اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے خرچ کر لیا۔ تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی مرمت میں ہمارا حلال پیسہ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بنانے میں ہمارے محتاج نہیں، ہم کو ضرورت ہے۔ اس لیے نیت تو ہوتی ہے، نیت کے ساتھ ساتھ استحضار، جب کچھ دے تو اس وقت اپنے دل کو حاضر کرے، جیسی وہ حدیث آتے ہیں احسان والی حدیث، تعبد اللہ کأنک ترا، ایسے کرو جیسے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب آدمی کچھ نکالے تو اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ میرا نکالنا دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میرے دل کی حالت دیکھ رہے ہیں، اور کھانا پوری کے لیے نہیں، جس کی جیسی حیثیت ہو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ جس کی حیثیت ہے وہ 1000 روپے دے سکتا ہے، اس نے 5 روپے کا نوٹ اٹھا کر دے دیا تو ٹھیک ہے، ہم اس کو منع تو نہیں کریں گے، لیکن وہ جو ایک آتا ہے کہ تم ایسی چیز مت دو کہ اگر تم کو دے دی جائے تم لیتے ہوئے اس کو پسند، یعنی ہم کو کوئی معمولی چیز جو ہماری حیثیت سے کیا ہو بالکل کم تر ہو تو ہم اول تو لیں گے نہیں، اگر لیں گے بھی تو کیسے، الا ان تغمزو، چشم پوشی کر لیا، اب اس کا دل دکھے گا، یعنی حقیر چیز۔ تو ایسے ہی ایک آدمی کی حیثیت ٹھیک ٹھاک ہے، وہ 1 روپے 2 روپے 5 روپے اٹھا کر دے دیتا ہے، تو یہ کوئی موقع ایسا ہے کہ اس وقت اتنا ہی ہے، وہ تو مستثنی ہے۔ لیکن اگر گنجائش ہو زیادہ دینے کی تو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی دیتا رہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، مضر، اور کچھ مفید اور کچھ درمیانی۔ مضر کو تو ہر آدمی سمجھتا ہی ہے نقصان دہ، اور مفید کو بھی، لیکن جو بیچ والے کام ہوتے ہیں، بیچ والے، اسلام ان سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام ان کو بھی اسلام کی خوبی کے منافی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے جو حدیث پڑھی
میں نے گزشتہ جمعے سے پہلے عرض کیا تھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا، جن میں ایک حدیث تو میں نے عرض کی تھی انما الاعمال بالنیات، ان میں دوسری حدیث یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام اور دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کوئی فائدہ نہیں، بظاہر نقصان بھی نہیں لیکن فائدہ بھی نہیں، غیر مفید کام، جس کو قرآن نے لغو قرار دیا۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کی، اس میں سورہ مومنون کے اندر جو خوبیاں بیان کی، اس میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق کامیاب ہیں وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، ظاہری آداب اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ، پہلی خوبی۔ اور دوسری خوبی جو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے، لغو اور لا یعنی ایک ہی بات ہے، جو لغو سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ تو ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ لا یعنی، لغو اور بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، مفید کام میں اپنا قیمتی سرمایہ زندگی کا صرف کرے۔ تو آج 2021 کا پہلا دن ہے اور 2020 کا جو سال تھا وہ چلا گیا۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس گزشتہ سال کے بارے میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کو جس طرح یہ سال گزارنا تھا اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر۔ ایک تو صرف ایک انسان اپنی دنیا کو سامنے رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے وہ خوش ہو، لیکن ایک یہ کہ اپنی دنیا اور آخرت، اور اصل تو آخرت، اپنی دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر مجھے یہ 2020 جس طرح گزارنا تھا میں نے گزارا کہ نہیں۔ اس کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک ہی کہ میرا یہ سال اس طرح گزرے جو اللہ کی شایان شان، اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح یہ سال گزار سکتا تھا، جتنا میرے بس میں تھا، جیسا گزارنا میرے بس میں تھا، میں نے ایسا کیا بھی کہ نہیں، اس بارے میں ایک محاسبہ کریں۔ یہ تو ہو گیا گزشتہ سال کے بارے میں۔ ایک اب ہمارے نئے شمسی سال کی کیا ہو گئی؟ ابتدا، آغاز۔ آج کیا ہے؟ پہلا دن۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار جو صبح اپنی دکان کھولتا ہے اور پہلے اس کو کوئی آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کشمیری میں کہتے ہیں دسلاب کرنا، اور اردو میں باہر کی اس میں کہتے ہیں بونی کرنا۔ یہ گویا کہ ہماری زندگی کے ایک نئے سال کا پہلا دن ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم آج 2 کام کر کے اٹھیں۔ ایک، اپنی زندگی کا گزشتہ سال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ کہہ کر پیش کریں کہ رب العالمین جس طرح مجھے یہ سال گزارنا تھا، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ سال ایسے نہیں گزر سکا۔ میں بہت کچھ کر سکتا تھا آپ کی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن رب العالمین میں اقرار کرتا ہوں ایسا نہیں ہو سکا، معافی چاہتا ہوں۔ اور بہت کچھ جو مجھے اس سال میں نہیں کرنا تھا، میں بچ سکتا تھا، لیکن رب العالمین میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس سال میں مجھ سے بہت وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رب العالمین میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ تو گزشتہ سال کے تعلق سے۔
اور ایک اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ اب تک کے میرے سال جس طرح گزرے ہیں مجھے معاف کیجئے، میں عہد کرتا ہوں اپنی زندگی کے اس نئے سال کو حتی الامکان میں آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی فکر کروں گا، کوشش کروں گا۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے اور ذرا ہمت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھولتے ہیں۔ بندہ ہی نہ چاہے تو اب اللہ تعالیٰ پھر زبردستی بھی کسی بوفر قرآن پاک میں انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم زبردستی ہدایت کو تمہارے اوپر چپکا دیں حالانکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو؟ تو بندہ جب ارادہ کرتا ہے اور ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم آج کے اس مبارک دن میں اس ارادے کے ساتھ، اس مبارک آج جمعے کا مبارک عظیم دن ہے، اللہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ رب العالمین میں یہ ارادہ کرتا ہوں یہ سال انشاءاللہ حتی الامکان آپ کی پسند کے مطابق، آپ کی رضا کے مطابق گزاروں گا۔ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورے سال میں میری کوئی نماز قضا نہ ہو، میری تلاوت نہ چھوٹے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو سکتا ہے یہی سال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی کا آخری سال ہو، جیسے گزشتہ سال بہت سارے لوگوں کی زندگی کا آخری سال تھا، چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گزشتہ زندگی کے بارے میں بار بار سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں، معافات کی تلافی نصیب فرمائیں، اور یہ آنے والا سال ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اور ساری انسانیت کے حق میں امن اور سلامتی کا سال ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگی اب اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔